ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہوگا، دیکھتے ہوں گے 3 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک لوور، ایک مڈل، ایک اپر. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ لوور ہے نیچے والی، بیچ میں ایک اور آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اپر برتھ پر ایک اور آدمی. رات میں گاڑی چل رہی ہے، رات میں آپ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب کر کے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری سیٹ تو نیچے ہے لیکن مڈل برتھ پر بیچ والی سیٹ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اور اس کی جیب میں 2000 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے، یا 500 کے نوٹ کی 500 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو اس کی جیب سے باہر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سب سو رہے ہیں، موقع اچھا ہے، پورا کوچ سو رہا ہے اور بیچ والی برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی سے 2000 کے نوٹ کی گڈی باہر آ رہی ہے. آپ نے پھر ایک بار دیکھا، چور بھی چوری کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور جو بندوق رکھ کے یا پسٹل رکھ کے کہتے ہیں نکال جتنا، کتنا تیرے پاس، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈکیت ہیں، یہ ڈاکو ہیں. تو اب جیب سے نوٹ کی گڈی نکالنے سے پہلے بھی آدمی ڈر رہا، دیکھ رہا ہے، دیکھیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ لے تو فائدہ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، پورا کوچ سو رہا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، 2000 کے نوٹ کی گڈی نکالنا چاہ رہے ہیں، بڑھا دیا، لیکن نوٹ پر آپ کا کی پوری دسترس ہو گئی، پوری قدرت، جیسی پکڑی نوٹ کی گڈی، اب بس کھینچنے والے ہیں. آپ نے سوچا ایک بار اور دیکھ لوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اچانک آپ کی نظر مڈل برتھ کی اوپر جو اپر برتھ ہے اس پر پڑتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر جو آدمی لیٹا ہوا ہے وہ آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. بتائیے اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی ہماری اور آپ کی، یا جو بھی پیسے نکال رہا ہو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. آپ اب نکالیں گے نہیں، جیب میں گھسڑنے لگیں گے پیسے، اور اوپر والے آدمی سے کہیں گے بھائی صاحب دیکھو اس کا پیسہ نکل رہا تھا، میں اندر کر رہا ہوں، میں نکال نہیں رہا ہوں، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، میں اندر کر رہا ہوں. یا دوسرا راستہ یہ ہوگا، چپ رہو، کسی سے کہنا نہیں، نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، اور کوئی ضروری نہیں وہ ایماندار ہوا نہیں مانا تو. تیسرا راستہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آدھا پیسہ نہ دیں اور نوٹ کی گڈی بھی رکھنا گوارا نہ کریں، آپ نکال لیں، لیکن ڈر ہے کہ اوپر والا آدمی شور نہ کر دے، اور شور کر دے گا تو پورے کوچ جو ہمارا سواگت کرے گی جو جوتے چپلوں سے. تو ایک راستہ اور ہے کہ نوٹوں کی گڈی لے کر چلتی ہوئی ٹرین سے ہم کود جائیں اور نیچے چھلانگ لگا جائیں، اور یہ رسک آپ لیں گے نہیں کیونکہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے. بس 2 ہی راستے ہیں، یا تو نوٹ کی گڈی اندر کر دیں یا پھر اوپر والے کو لالچ دے دیں. جب ایک معمولی سا چھوٹا سا کام، چھوٹا سا گناہ آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اوپر والے آدمی نے اس گناہ کے کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا ہے، تو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہی اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی گناہ کے قریب جائے، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کے دل میں اور دماغ میں تصور آ جائے کہ ساری کائنات ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مجھے ضرور دیکھ رہی ہے. میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مجھے ضرور دیکھ رہی ہے. یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے میرے بھائی، اور شراب کی بوتل ہم چھوڑ دیتے ہیں، جوا کھیلنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہر غلط کام کرتے وقت یہ تصور آ جائے کہ دنیا کی کوئی نگاہ ہم کو دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں آ جائے تو ہم گناہ چھوڑ دیں. لیکن یہ تصور آنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ لیجئے جب بھی نکاح ہوتا ہے کسی آدمی کا تو اس میں یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں، اور تینوں جگہ آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ. کیوں؟ کیونکہ انسان کی پوری زندگی اللہ سے. تم شادی تو کر لیے، ایک پرائی لڑکی
اللہ کے کلمے کے ذریعے اب تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، اس کا جسم یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ بھی تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ اب ہر معاملے میں پوری زندگی اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، تمہاری پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے لخت جگر کو 15 16 18 20 سال تک پال پوس کر آپ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب اس کی پوری زندگی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ کے اس کلمے میں جو تقوی کی باتیں کہی گئی ہیں، اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیے۔ آپ کو پتا چلے گا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا صحیح بخاری کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے، آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے۔ آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں، ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے۔ چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھیں، اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی۔ نہیں آواز تو سنی ہے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آیا، آپ نے پھر تصدیق کی۔ دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں۔ آئے لونڈی، آئے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے کسی کے تعلق سے تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا۔ ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق، اس کی تہ تک جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی۔ اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے، کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے میں۔ ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی۔ تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنے من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی
اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا. ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی، کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی، کچھ نہیں. مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں. وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے. کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خادمہ ہیں، کیا بات؟ آپ نے مسواک اس کی طرف تانی، پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی رونے لگے اور واپس چلے آئے. فرمایا عائشہ چھوڑ دیجئے یہ دو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کی، قرآن و حدیث سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریے. کوئی ضروری نہیں ہے ویدوں کے منتر پڑھنے سے، شوق تو اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن معاف کیجئے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں جو قرآن و حدیث سننے سے فائدہ ہوگا. اب بات ایسی چل رہی ہو اور وہاں لا کر ویدوں کے منتر گھسیڑ کر اپنی تقریر کو خراب نہیں کرنا چاہتے. سنیے عائشہ، مجھے غصہ آیا، میں نے مسواک لی اور میں نے مارنا چاہا، جیسی میں نے مسواک تان کر اس کی طرف اٹھائی اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، فوراً اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور میرے دماغ میں آ گیا. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی طاقت آپ کو اس لڑکی کی اوپر ہے، جتنی قدرت آپ اس لڑکی کی اوپر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت اللہ رب العالمین آپ کی اوپر رکھتا ہے. میں نے سوچا کہ اس کو ایک لکڑی مار دوں، ایک مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کو مار دوں، لیکن میرے دل میں یہ تصور آیا، آئے محمد تم اس کو جو مار رہے ہو ایک ہی مسواک صحیح، لیکن کہیں ایک مسواک کا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اگر اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور آپ نے اس کو ایک مسواک مار دی، اس کی غلطی سے زیادہ اگر یہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض جب بھی اذان ہو تو میرے لیے دعا مانگا کرو اور مقام محمود کا سوال کیا کرو. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دے گا.